بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ آج جناب زہرا سلام علیہ کی اماں ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ کی رحلت کا دن ہے۔ یہ بی بی محسن اسلام ہے۔ تمام مسلمانوں پر اس بی بی کا احسان ہے۔ اس حوالے سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس بی بی کے شان گرامی پر چند فکرے آپ کی نظر کروں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ کیا ماں کا بیٹے سے پردہ ہوتا ہے؟ بیٹا اور ماں سامنے بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں۔ ماں بھی ہیں، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، مائیں بھی ہیں، پردہ بھی ہے۔ پروردگار کیوں کہا؟ دیکھیں کہ کچھ مسلمان یہ منصوبے بنا رہے تھے کہ جو بھی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی بیوی بیوہ بن جاتی ہے، عدت کے بعد اسے شادی کرنا ثواب ہے۔ اب ثواب کے بہانے سے یہ میٹنگ کر رہے تھے، منصوبے کر رہے تھے کہ نبی کی فلاں بیوی سے تو شادی کرنا، فلاں سے میں کروں گا، فلاں سے وہ کرے گا۔ غیرت پروردگار نے آیت بھیجی کہ شرم کرو، تمہاری مائیں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے یہ مسلمانوں کو اس آیت میں شرم دلایا ہے کہ حیا کرو، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ میں کہتا ہوں پروردگار اگر شادی ہی روکنی تھی تو پھوپھی کہہ دیتا، پھوپھی سے بھی نکاح حرام ہے۔ ماسی کہہ دیتا خالہ، خالہ سے بھی نکاح حرام ہے۔ پھوپھی بھی نہیں کہا، ماسی بھی نہیں کہا، کہا نہیں ماں ہے۔ کیونکہ اگر پھوپھی سے شادی حرام ہے تو اس کی بیٹی سے جائز ہے، ماسی سے شادی حرام ہے تو خالہ کی بیٹی سے جائز ہے۔ اللہ نے کہا نہیں ماں ہے، اب ماں سے بھی شادی حرام، اس کی بیٹی سے بھی حرام۔ تو اسی سنت سے جتنی بھی سید زادیاں ہیں وہ امت کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں۔ جس معنی میں نبی کی بیوی ماں ہے اسی معنی میں اس کی بیٹی بہن ہے۔ اب مجھے تو مسلمانوں کی غیرت پہ تعجب ہوتا ہے۔ کبھی نبی کے بیٹیوں کی کس سے شادی کروا دیتے ہیں، کبھی علی کے بیٹیوں کی کس سے شادی کروا دیتے ہیں۔ حیا کرو، شرم کرو۔ قرآن کی آیت ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور اس کی بیٹیاں تمہاری بہنیں ہیں۔ یہ سادات کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی۔ بڑی شرم کی بات ہے، حیا کی بات ہے۔ اب مولوی کو زہرا کی اماں میں کوئی بھی عیب نظر نہیں آیا۔ پھر کہا یہ بیوہ تھی، بیوہ ہوگا تو، یہ بی بی باقرہ تھی، کنواری تھی۔ اور بڑی بات کہ نبی کی جتنی بھی بیویاں ہیں ڈولی پر بٹھا کر کے نبی کے دروازے پر ان کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ واحد زہرا کی اماں ہے جس کے پاس نبی دولہا بن کر دروازے پہ اس کو لینے گیا ہے۔ نبی کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ اسلام کے وظیفے پہ پلی ہے، مگر زہرا کی اماں جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے جس نے اسلام کو پالا ہے۔ دنیا کے مورخ مل کر آج تک اس بی بی کی دولت کا اندازہ نہیں لگا سکے ہیں۔ بس اتنا کہتے ہیں ایک اونٹ یمن میں پہنچتا تھا تو آخری اونٹ مکے سے نکلتا تھا، اور اس کے غلاموں کے کمر بند سونے کے ہوتے تھے۔ مکے کا کوئی بھی ایسا سردار اور رئیس نہیں تھا جو اس بی بی کا قرضی نہ ہو۔ اتنے تک کہ کائنات کا سردار محمد مصطفیٰ ملازم بن کر اس بی بی کے پاس تنخواہ پہ کام کیا ہے۔ دلیل ہے، اب یہ بی بی آتی ہے حضرت ابو طالب کے پاس کہ تو سردار عرب ہے، میں ایک عورت ہوں، عورت سمجھ کر، اکیلا سمجھ کر چور میرا مال لوٹ جاتے ہیں، ڈاکو میرا مال لوٹ جاتے ہیں، تو سردار عرب ہے، تیرا فرض ہے میرے مال کی حفاظت کر۔ حضرت ابو طالب نے ایک تدبیر بتائی، بی بی نے اس تدبیر پہ عمل کیا، بہت فائدہ ملا۔ یہ بی بی کہتی ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ہم ہاشمی کسی پر احسان کر کے اجر نہیں لیتے ہیں۔ پھر حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میرا بھتیجا محمد جوان ہو گیا ہے،
میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو تنخواہ پہ رکھ لیں۔ بی بی کہتی ہے ٹھیک ہے، اگلے ہفتے جو تجارت کے لیے میرا قافلہ جائے گا سارے میری تجارت کو یہ تیرا بھتیجا محمد سنبھالے، میں تنخواہ دوں گی۔ اب شریف چچا شریف بھتیجے کو جناب خدیجہ کے دروازے پہ لے آیا۔ جیسے ہی پردہ ہٹا کر کے جھانک کر اس بی بی نے دیکھا تو بچپن کا خواب کی تعبیر مجسم محمد کی صورت میں سامنے نظر آئی۔ اپنے آپ کو کہتی ہے یہ تو وہی جوان ہے جو بچپن سے لے کر آج تک میرے خواب میں آتا ہے۔ بی بی کہتی ہے ٹھیک ہے، میں تجارت کے لیے اس کو بھیجتی ہوں۔ بی بی کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے میسرا، بڑا لاڈلا غلام ہے۔ اس کو کہتی ہے میسرا بات سن، آج کے بعد تجھے سارا کام معاف ہے، کوئی بورا نہیں اٹھانا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، تیرا کام یہ ہے یہ جو جوان ہے نا محمد اس کی نگرانی کرنی ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سونا، اس کا بولنا، ہر خاصیت ہر خوبی مجھے بتانا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب قافلہ چلا، قافلہ واپس آیا۔ جب قافلہ واپس آیا تو سب سے پہلے میسرا ملکہ عرب جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچا۔ یہ بی بی کرسی پہ بیٹھی ہے، اب ادب سے سار جھکا کر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بی بی کہتی ہے اے میسرا محمد کے عیب سنا۔ اب دیکھیں کہ جہاں شادی کرنی ہوتی ہے نا وہاں لڑکے کی فضائل نہیں پوچھے جاتے ہیں، ان کی خوبی نہیں پوچھی جاتی، یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس لڑکے میں کوئی عیب تو نہیں ہے، یہ پوچھا جاتا ہے۔ اب یہ بی بی میسرا سے پوچھتی ہے اے میسرا، قافلے میں ساتھ تھا اس جوان کے، محمد کے عیب سنا۔ کہتا ہے بی بی خلق بہترین ہے، گفتار صدیق ہے۔ بی بی کہتی ہے محمد کے عیب سنا۔ کہتا ہے ہاشموں میں کائنات میں ہاشموں جیسا شریف کوئی نہیں، اور ہاشموں میں عبد المطلب جیسا سردار کوئی نہیں، اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ جیسا حسین کوئی نہیں، اور عبداللہ کے ایک بیٹے کا اکیلے بیٹے کا نام ہے محمد، بڑا حسین ہے۔ بی بی کہتی ہے تو نے میرے سوال کو نہیں سمجھا، میں کہتی ہوں محمد کے عیب سنا۔ کہتا ہے سارے قافلے والے کو پہلے کھلاتا ہے، خود آخر میں کھاتا ہے۔ بی بی کہتی ہے عیب سنا۔ کہتا ہے قافلہ پتھریلی زمین سے گزرتا ہے، جو پتھر محمد کے پاؤں سے مس ہوتا ہے کوئی عقیق بن جاتا ہے، کوئی یمنی بن جاتا ہے۔ جس درخت کے نیچے گزرتا ہے وہ درخت جھک کر کے سلام کرتا ہے، بادل کا ٹکڑا سایہ بن کر کے اوپر رہتا ہے۔ بی بی کہتی ہے محمد کے عیب سنا۔ کہتا ہے راستے میں گرمی ہوتی ہے، گرمی سے پسینہ آتا ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے، پھر قافلے والے لوگ عطر استعمال کرتے ہیں، مشک استعمال کرتے ہیں، عنبر استعمال کرتے ہیں، کھتوری استعمال کرتے ہیں، لیکن محمد کے بدن سے نکلنے والا پسینہ مشک سے اعلیٰ، عنبر سے بہتر، کھتوری سے بہترین ہے۔ بی بی کہتی ہے میں کہتی ہوں محمد کے عیب سنا۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے بی بی کوئی عیب ہو تو سنا، کوئی عیب ہو تو سناؤں، اللہ کی طرح بے عیب ہے۔ خدا کی قسم اس بات پہ رونا آتا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ایک غلام کو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ میں کوئی عیب نظر نہیں آیا، آج 14ویں صدی کے بے غیرت ملا کو رسول میں عیب نظر آ گئے۔ کبھی کہتا ہے ان پڑھ تھا، کبھی کہتا ہے ہم جیسا تھا۔ شرم کرو، جب بھی ملا نے بولا ہے بے غیرتی پہ بولا ہے، غیرت پہ تو اس نے بات ہی نہیں کی ہے۔ اب بی بی کرسی سے اٹھی، کہتی ہے میسرا 3 اونٹ سونے کے بورے، 80 اونٹ چاندی کے یمن کی جائیداد تحفے میں دوں گی، جلدی جا محمد کا رشتہ لے کے آ۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو ناز دیا ہے، پہل عورت نہیں کرے گی۔ زہرا کی اماں نے کائنات کے ہر نازنین عورت کے ناز کو توڑ دیا۔ اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ جب بھی شادی کرنی ہو پہلے مرضی عورت سے پوچھیں۔ یہ قانون اس بی بی کی خاطر بنا ہے کیونکہ زہرا کی اماں نے پہل کر کے رسول کا رشتہ مانگا تھا، تو اللہ نے قانون بنا دیا کہ پہلے عورت کی مرضی پوچھی جائے۔ اب میسرا جا رہا ہے، رسول کو ڈھونڈ رہا ہے، لوگوں سے پوچھ رہا ہے۔ مکہ کی بازار میں حضور خریداری کر رہا ہے، کچھ خرید کر رہا ہے۔ میسرا پہنچ گیا، سلام کیا، حضور نے سلام کا جواب دیا۔ کہتا ہے کہ کیا کر رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ پہلی تنخواہ سے میں اپنی اماں کے لیے تحفہ خرید کر رہا ہوں۔ کس کے لیے؟ اپنی چچی کے لیے جس نے مجھے بیٹا سمجھ کر کے پالا ہے،
जनाब फ़ातिमा बिन्त असद जो मौला अली की अम्मा है, हुजूर ने फरमाया मैं अपनी अम्मा के लिए जिसने मुझे पाला है पहली तनख्वाह से तोहफ़ा ख़रीद कर रहा हूँ। मिस्रा ने एक तरीके से बात करते हुए कहा कि मेरी मलका जनाब खदीजतुल कुबरा कहती है कि आप मुझे मेरे सरदार बन जाएं, आप मेरे हाकम बन जाएं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हुजूर ने शर्म से सर झुकाया, फिर मुस्कुरा के कहा मैं अपने चचा से पूछूंगा, मैं अपने चचा से पूछूंगा। हज़रत अबू तालब से पूछा, हज़रत अबू तालब ने हाँ कर दी। हो गया हमारे नबी का निकाह जनाब खदीजतुल कुबरा से, दुल्हन बना करके रसूल अपने घर ले आया। तारीख़ कहती है कि सुबह को रोज़ाना सवेल उठ करके बड़ा सोने का ढेर लगाकर कहती थी, अरे मेरे सरदार मोहम्मद, सुबह सवेले तेरे खूबसूरत चेहरे की ज़ियारत की है, मैंने सदका निकाला है, जा गरीबों में बाँट। मक्का के कुरैशों की दावत करती थी, सोने के बर्तन में उनको खिलाती थी। लोग इनके बर्तन चुरा चुरा के गनी बन गए। मक्के का कोई भी सरदार नहीं था जो इस बीबी का कर्जी ना हो। सारे सरदारों को इस बीबी ने बुलाया, कहा जितने भी सरदार बैठे हो, कोई मेरा 1 लाख का कर्जी है, कोई मेरा 2 लाख का कर्जी है, कोई मेरा 5 लाख का कर्जी है, कोई मेरा 10 लाख का कर्जी है। कुरैश के भरे मजमे में ऐलान करती हूँ, मेरे सरदार मोहम्मद पे कलमा पढ़ो, सारा कर्ज माफ़। सारी दौलत इस बीबी ने रसूल के ऊपर, इस्लाम के ऊपर लुटा दी और आखिर में इतनी गरीब बन गई कि कफन के लिए पैसे नहीं बचे। अब रहलत का वक्त करीब आया, अपनी बेटी ज़हरा को बुलाया, मेरी बेटी इधर आ, तेरे बाबा को जा कर के मेरा एक पैगाम दे। तेरे बाबा को कहना, अम्मा कहती है अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुझे सवाल न करती, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मेरी रहलत का वक्त करीब आ गया है, तेरी जो चादर है मुझे कफन के लिए दे दे। जब बीबी ज़हरा गई है अपने बाबे के पास, अपनी अम्मा का पैगाम पहुंचाया है, रसूल के आंखों से आंसू आ गए। मैं कहता हूँ लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम उम्मुल मोमिनीन बीबी खदीजतुल कुबरा के शान पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।